السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسٹوری سینٹر جہاں ہر کہانی میں چھپا ہوتا ہے زندگی کا قیمتی سبق۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں علی نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ علی ذہین تھا، سمجھدار بھی پیدا ہوا تھا، مگر اس میں ایک بہت بڑی کمزوری تھی، وہ وقت کی بالکل قدر نہیں کرتا تھا۔ صبح دیر تک سوتا رہتا، دوپہر کو دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں لگ جاتا اور شام کو گاؤں کی گلیوں میں بے مقصد بیٹھا رہتا۔ اس کے والد ایک محنتی کسان تھے، وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگ جاتے، کھیتوں میں جاتے اور دن بھر محنت کرتے۔ اکثر علی کو دیکھ کر افسوس سے کہتے، بیٹا، وقت سب سے بڑی دولت ہے۔ زمین سے فصل دوبارہ اگ سکتی ہے، پیسہ واپس آ سکتا ہے، لیکن وقت ایک بار نکل جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ مگر علی ہنستا اور جواب دیتا، ابا، ابھی تو میں جوان ہوں، پڑھائی اور کام کے لیے بہت وقت ہے، زندگی لمبی ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ماں بھی سمجھاتی، بیٹا، وقت دریا کی طرح ہے، یہ بہتا رہتا ہے، اگر ہاتھ میں برتن نہ ہو تو پانی نکل جاتا ہے، کل جب سب بہہ جائے گا تو تیرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ لیکن علی کے کان پر جوں تک نہ رینگتی۔ علی اکثر خواب دیکھتا کہ ایک دن وہ بڑا آدمی بنے گا، شاندار مکان، خوبصورت کپڑے، عزت اور شہرت، سب کچھ۔ وہ دوستوں کے سامنے بڑھ کے مارتا، دیکھنا، ایک دن میں سب سے آگے نکل جاؤں گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے دن کھیل کود، باتوں اور سوستی میں گزرتے تھے۔ کتابیں اس کے پاس ضرور ہوتیں، مگر ان پر دھول جمی رہتی۔ ایک دن اس کا دوست حمزہ بولا، علی، خواب دیکھنے والے نہیں، محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ خواب صرف تب حقیقت بنتے ہیں جب وقت کی قدر کی جائے۔ علی ہنسا، چھوڑ یار، ابھی بہت وقت ہے، کل سے پڑھائی شروع کروں گا۔ یہ کل کبھی نہیں آتا تھا، وقت گزرتا گیا، امتحان قریب آ گئے۔ گاؤں کے سب لڑکے دن رات محنت کرنے لگے، کوئی چراغ جلا کر رات بھر پڑھتا، کوئی استاد کے پاس جا کر مشکل سوال پوچھتا، مگر علی اب بھی گاؤں کے چوراہے پر بیٹھا دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ امتحان کے دن جب وہ کتابیں دیکھنے بیٹھا تو اسے لگا جیسے ساری تحریریں اجنبی زبان میں لکھی ہوں۔ کمرہ امتحان میں بیٹھا تو سوالات ایسے تھے جیسے کسی اور دنیا کے ہوں۔ نتیجہ آیا تو علی بری طرح ناکام ہو گیا۔ گھر آیا تو والد نے سر پکڑ لیا اور کہا، ہم نے تجھے بار بار سمجھایا تھا، مگر تو نے وقت ضائع کر دیا۔ دیکھ، تیرے دوست آگے نکل گئے اور تو پیچھے رہ گیا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، محنت نہ کرنے والا ہمیشہ شرمندہ ہوتا ہے۔ علی نے دل ہی دل میں کہا، اب کوئی بات نہیں، اگلے سال پوری محنت کروں گا۔ لیکن یہ سوچ پھر اسے مزید سست کر گئی۔ اگلا سال آیا، گاؤں کے سب نوجوان اپنے اپنے خوابوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کوئی کالج میں داخلہ لے چکا تھا، کوئی کسی مقابلے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ علی نے پھر وقت ضائع کیا، صبح دیر سے جاگا، دوستوں کے ساتھ وقت گنوانا، اور پھر خود کو یہ دلاسا دینا کہ کل سے شروع کروں گا۔ ایک دن استاد نے کلاس میں نصیحت کی، یاد رکھو، وقت سونا ہے، جو لمحہ گیا وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ کامیابی وہی پاتا ہے جو آج کی قدر کرے، نہ کہ کل کے انتظار میں بیٹھے۔ یہ الفاظ کچھ دیر کے لیے علی کو چبھے، لیکن پھر وہی پرانی عادت لوٹ آئی۔ علی کے دوست سب آگے نکل گئے، کوئی شہر کے بڑے اسکول میں داخلہ لے گیا، کوئی نوکری کرنے لگا، کوئی اپنے والدین کے ساتھ کھیتوں میں محنت کر کے کما رہا تھا، لیکن علی وہیں کا وہیں رہ گیا۔ دن گزر رہے تھے اور اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہ تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مقابلہ ہوا۔ اعلان ہوا کہ جو نوجوان حساب اور علم میں بہتر ہوگا، اسے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیا جائے گا۔ سب دوستوں نے محنت کی، تیاریاں کی۔ علی بھی مقابلے میں بیٹھا، لیکن سوال دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے، وہ کچھ نہ لکھ سکا۔ سب کے سامنے ناکام ہونے پر اس کا سر جھک گیا۔ گھر واپس آیا تو والد نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، زمین پر وقت کے سائے نہیں ٹھہرتے، سورج نکلے تو دن بڑھتا ہے، ڈھلے تو رات آ جاتی ہے، اسی طرح زندگی بھی وقت کے ساتھ بہتی ہے، اگر آج کچھ نہ کمایا تو کل بھوکا رہنا پڑے گا۔ ماں نے بھی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، یاد رکھ، جو لمحہ ضائع ہوتا ہے وہ زندگی کا حصہ لے ڈوبتا ہے۔ اس رات علی کو نیند نہ آئی، وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ واقعی وقت قیمتی ہے،
और उसने अब तक अपनी जिंदगी ज़ाय कर दी है। अगली सुबह अली ने फैसला किया कि अब वो वक्त की कदर करेगा। वो सूरज निकलने से पहले जाग गया, वुज़ू किया और नमाज पढ़ी। फिर किताबें निकालीं और पढ़ने लगा। शुरू में बहुत मुश्किल हुआ। दिल चाहता कि दोस्तों के पास बैठे खेल कूद करे, लेकिन वो अपने वालिद के अल्फाज याद करता, वक्त सबसे बड़ी दौलत है। चंद महीनों में उसकी आदत बदल गई। वो वक्त ज़ाय करने के बजाय पढ़ाई, काम और घर वालों की मदद में लग गया। साल गुजरा, गांव में फिर इम्तिहानात हुए। अली ने दिल लगाकर तैयारी की। अब वो वही लड़का नहीं था जो हमेशा कल का इंतजार करता। अब इसकी आंखों में आज की कदर झलकने लगी थी। इम्तिहान में अली ने अच्छे नंबर लिए। उस्ताद ने सबके सामने इसकी तारीफ की। यही होता है वक्त की कदर करने का नतीजा। इसकी कामयाबी ने न सिर्फ उसे खुश किया बल्कि वालिदैन के दिल भी फख्र से भर दिए। चंद माह बाद गांव में फिर से एक मौका आया। एक बड़ा मदरसा शहर में तलबा को वजीफे पर दाखिला दे रहा था। इम्तिहान सख्त था। गांव के कई नौजवान गए, अली भी गया। इस बार वो तैयारी के साथ था। इम्तिहान में बैठा तो कलम खुद ब खुद चलने लगा। सवालात आसान लगने लगे क्योंकि इसने वक्त की कदर करते हुए हर सबक याद किया था। नतीजा आया तो अली कामयाब हो गया। उसका नाम ऐलान में सबसे ऊपर था। अली ने शहर जाकर तालीम हासिल की। वो दिन रात मेहनत करता और वक्त की कदर को अपनी जिंदगी का उसूल बना चुका था। कई साल बाद वो गांव लूटा तो लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते। गांव के नौजवान इससे पूछते, अली भाई, आप कामयाब कैसे हुए? मुस्करा कर जवाब देता, मैंने वक्त की कदर सीखी। जो लम्हा ज़ाय करोगे वो कल तुम्हें नुकसान देगा। जो लम्हा सही इस्तेमाल करोगे वो कल तुम्हारी कामयाबी का सबब बनेगा। अली ने अपनी सस्ती और गफलत से जो सबक सीखा वो दूसरों के लिए रोशनी बन गया। अब वो हमेशा कहता था, जिंदगी सोने या खेलने का नाम नहीं, बल्कि वक्त को सही जगह इस्तेमाल करने का नाम है। कामयाब वही है जो अपने वक्त को संभाले। वक्त सबसे कीमती खजाना है। जो आज की कदर करता है कल वही कामयाब होता है। जो वक्त ज़ाय करता है इसके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है।